بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر ذکر سن لیتے، تو اس معصوم کو زندہ زمیں میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، عزیز طلباء، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے، اور آج کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اسی دن میں ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو وجود بخشا، اور اس دنیا کے اندر انسان کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، صحیح غلط کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، اسی طرح کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حق بیان کر سکے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا بھی ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا بھی ثواب کا کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، اپنی زندگی میں رچانا بسانا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس لیے ہم سیرت کو سننے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مقالتی بمحمد۔ میری یہ بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میری یہ بساط نہیں، میری یہ ہمت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اشعار کے اندر بیان کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو اپنے اشعار کے اندر بیان کر سکوں۔ میری یہ طاقت نہیں، میری یہ بساط نہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جن اشعار کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے میرا وہ شعر، میرا
میرا وہ اشعار بہت ہی حسین ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ اسے اردو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میرے عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ بزرگوں اور دوستو، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، عداوت، شقاوت، دشمنی کا دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے ہی کیا خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزیٰ کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکے میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دوشنبہ کو یعنی پیر کو اپنی تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار، رات اور دن دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نظور ہو رہا ہے، ظلمت کدا کفر کدا میں تہلکا مچ گیا ہے، لات و منات اور عزیٰ منہ کے بل گر پڑے ہیں، گلزار ہستی میں عجیب سی رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے، میرا لخت جگر، نور نظر اس وقت بات تو نہیں کر سکتا تھا، کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہے۔ فرماتی ہے، کاش آج عبداللہ ہوتے، اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمینہ فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، خالق بھی، میں سب کچھ اس کا ہوں۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت سے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور اگر یہ بچہ سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اور اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھوا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ تو زبان پر قابو ہے نہ دل پر قابو ہے، لیکن زبان پر کئی نام آتے ہیں لیکن دل میں یہ دستک ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے فرمایا، اے آمینہ میں نے اس نام کا بچہ
پورے عرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ اب آمینہ کہتی ہے آپ نے اس نام کا بچہ پورے عرب میں نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، بلکہ یہ ایسا بچہ ہے جو پورے عرب میں ہی نہیں بلکہ پورے کائنات کے اندر موجود نہ ہوگا۔ یہ ایسا بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے شان کو، ہم نے آپ کے ہر چیز کو بلند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف محمد ہی نہیں تھا بلکہ ایک عنوان بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت ہے، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق ہے، یعقوب والی رضا اور صالح والی فصاحت ہے، ایوب والا صبر، موسیٰ والا جلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ تمام انبیاء کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ عرب کا یہ دستور تھا، یہ قانون تھا، یہ اصول تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو شہر کے اندر اس کو نہیں رکھتے تھے بلکہ دودھ پلانے کے لیے دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے تھے، اس لیے کہ شہر کی آب و ہوا خوشگوار نہیں ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی ہے۔ دیہات کی ہوائیں، آب و ہوا خوشگوار ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے اور وہاں کی زبان بھی خالص ہوتی ہے، اس لیے دیہات سے عورتیں شہر کے اندر آتی تھی اور بچوں کو لے جایا کرتی تھی دودھ پلانے کے لیے۔ دودھ پلانے کے بدلے میں انہیں کچھ تحفے تحائف ملا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس موقع پر بھی دیہات سے، قبیلوں سے عورتیں آئی۔ ہر ایک عورت نے آ کر ایسے بچے کو لیا جو مالدار گھرانے کا تھا، ایسے بچے کو لیا جس کے ماں باپ موجود تھے، باحیات تھے۔ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور سوچتی تھی یہ تو یتیم بچہ ہے، اگر میں اس کو لے کر جاؤں گی تو اس کے والد نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ چنانچہ ہر عورت آتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی ایسا بچہ موجود نہیں ہے جس کے ماں باپ باحیات ہو، ایک ہی بچہ ہے جو یتیم ہے، محمد، اس کا نام محمد ہے۔ انہوں نے سوچا جب آ ہی گئی ہوں خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھاتی ہے، اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر و برکات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے محمد کو اپنے گود میں لیا اور گود میں لے کر اونٹنی پر سوار ہوئی، میرا اونٹنی کمزور تھی، لاغر تھی، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں بیٹھی تو اونٹنی تیز چلنے لگی اور ساری عورتوں سے آگے بڑھ گئی۔ دوسری عورتیں کہنے لگی کہ اے حلیمہ، تیری اونٹنی تو کمزور تھی، لاغر تھی، نہیں چل پاتی تھی، لیکن اب چلنے لگی، دوڑنے لگی، یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، جس کی وجہ سے اونٹنی بھی تیز چلنے لگی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا عبداللہ، میرے چھاتی میں دودھ نہیں آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی میں نے گود میں لیا، میرے دونوں چھاتی کے اندر دودھ آنا شروع ہو گیا۔ اور جب میں محمد کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کا دودھ پیتے تھے، بائیں طرف کا دودھ نہیں پیتے تھے، دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے، صرف ایک چھاتی کا دودھ پیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گود میں ہے، اسی وقت سے انصاف کرنا شروع کر دیا کہ ایک طرف کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے، دوسری طرف کا چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان کا رضائی بھائی عبداللہ بائیں طرف کے چھاتی کا دودھ پیے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اخلاق
کردار کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے اندر موجود اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل بھی تھے، خوبصورت تھے۔ چنانچہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، اور آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، اور آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خواہش کی ہو۔ اس شعر کے اندر دو الفاظ آئے ہیں، ایک احسن آیا ہے، ایک اجمل آیا ہے۔ احسن سے حسین بنتا ہے، اجمل سے جمیل بنتا ہے۔ حسین کہتے ہیں رنگت کی خوبصورت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور جمیل کہتے ہیں بناوٹ کی خوبصورتی کو، کہ آنکھ بھی خوبصورت ہو، ناک بھی خوبصورت ہو، پیشانی بھی خوبصورت ہو، سر بھی خوبصورت ہو، سر کے بال بھی خوبصورت ہو، ہاتھ بھی خوبصورت ہو، ہاتھ کی انگلیاں بھی خوبصورت ہو۔ گویا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کی ناخن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کے ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اپنے ہاتھیں کاٹ لی تھی۔ اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنا سینہ چاک کر دیتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو زمانہ ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ میرے امت کے بگاڑ کے وقت جو کوئی ایک سنت پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اور ایک شہید کا ثواب کیا ہے؟ ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ ہی زمین پر گرتے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور باقی جتنے قطرے خون کے گرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، پڑھیں، جانیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔